السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرقيب الحسيب العليم بما في نفوسنا. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد، بے شک تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اچھی شکل و صورت دی، اچھا ڈھانچہ عطا کیا. انسانی سوسائٹی کے اندر رب ذوالجلال نے ہمارا وجود بخشا اور اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کی سوسائٹی سے ہونے کا شرف بخشا. یقیناً دنیا کے اندر مختلف قسم کی سوسائٹیاں ہیں، مختلف معاشرے ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصول بتائے، کچھ ایسی بنیادیں بتائی کہ اگر ان اصول اور بنیادوں کی رعایت کر لی جائے تو ہمارا اسلامی معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا. اور اس کی مثال شروع زمانے اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین اعظام کا زمانہ ہمیں اس کی گواہی دیتا ہے. یقیناً وہ عناصر کہ جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹیوں کے اندر امن اور سکون ہوگا، سب سے اہم عنصر امانت داری ہے. خیانت سے اپنے آپ کو بچانا، فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکہ دھڑی اور چیٹنگ سے اپنے آپ کو بچانا. اگر کسی بھی معاشرے کے اندر دھوکہ دھڑی نہیں، فراڈ نہیں، چیٹنگ نہیں، امانت کا پاس و لحاظ ہے، تو یقیناً اس کی وجہ سے وہ معاشرہ، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا کسی بھی سماج اور سوسائٹی کا ہو، وہ معاشرہ ترقی کرے گا دنیاوی اعتبار سے. اور اگر ایمان کے ساتھ اس کی نرالی شان ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں، تو پھر ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی بامراد اور کامیاب ہوں گے. آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ان کو کامیابی و کامرانی ضرور ملے گی جب وہ امانت داری سے کام لیتے ہو، خیانت سے، فراڈ سے، چیٹنگ سے، دھوکہ دھڑی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ تمام معاملات کے اندر ہم امانت داری سے کام لیں، خیانت سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بچانے کی فکر کریں، فراڈ سے خود بھی دور ہوں، چیٹنگ سے خود بھی دور ہوں اور لوگوں کو بھی بچانے اور دور رکھنے کی کوشش ہم کریں. اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، بات آج کے اس لائیو درس کے اندر جو کرنی ہے وہ دھوکہ دھڑی، چیٹنگ اور فراڈ پر مبنی کچھ عناصر لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلا عنصر، آئیے ہم یہ جانتے چلیں کہ فراڈ ہے کیا. عربی زبان کے اندر جس کو غش سے تعبیر کیا گیا ہے ہماری شریعت کے اندر، اور غش اس کے بہت سے مترادفات ہیں. خیانت بھی، خداع، مکر، خداع، خیانہ، یہ سب جو ہے غش کے مترادفات میں سے ہیں. یعنی انہی کو خیانت بھی کہا جاتا ہے، جس کو غش کہتے ہیں اسی کو خیانت کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ دھڑی کہتے ہیں، اسی کو مکاری بھی کہتے ہیں، چیٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. ہم اپنے اردو زبان میں بھی اس کے لیے بہت سے جو ہے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس کے اندر دھوکہ دھڑی سے کام لیا گیا ہو، جس میں خیانت کی گئی ہو، جس میں ملاوٹ کیا گیا ہو، جس کے اندر کمی اور زیادتی کی گئی ہو، جو اپنے اصل
कैफियत के ऊपर बरकरार ना रहे तो कहते हैं इसे फ्रॉड, इसी को कहते हैं गिश। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। और ये हदीस की किताब इब्ने हिब्बान ने अपनी जो है हदीस की किताब में, और तबरानी ने भी जिक्र किया है, अबू नुऐम ने हिलिया के अंदर जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ गिश करे, खयानत करे, धोखाधड़ी करे, जो हमारे साथ चीटिंग करे, फ्रॉड करे, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है, वो हमारी डगर पे नहीं है, वो हमारी सुन्नत पर नहीं, हमारे तालीम व तरबियत पर नहीं है। वल मक्र वल खिदाउ फिन्नार, और याद रहे मक्कारी, धोखाधड़ी ये जहन्नम में ले जाने का जरिया है। मक्कारी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मिलावट, झूठ बोल करके अपनी बातों को मनवाना, झूठ बोल करके अपने सामान की तिजारत को फरोग देना, झूठ बोल करके मुकदमात को जीतने की कोशिश करना, फ्रॉड, ये सारे के सारे जो है जहन्नम के रास्ते हैं, ये जहन्नम में ले जाने का जरिया है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सहीहुल जामी के अंदर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। बहरहाल याद रहे, दुनिया के अंदर अमानतदारी को लोग पसंद करते हैं, और किसी भी मैदान के अंदर जब अमानतदारी होती है तो उस मैदान के अंदर साहबे मैदान को कामयाबी मिलती है। अमानतदारी के बरखिलाफ अमानत की जो जिद है, खयानत, फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी, जब ये किसी भी चीज़ के अंदर आती है, किसी भी मैदान के अंदर, तो उससे दुनियावी नुकसानात भी होते हैं, दुनियावी खसारे और उखरवी खसारे भी इंसान को उठाने पड़ते हैं। दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई एक ना एक दिन बंदे को हाथ आती है, और फ्रॉड करने वाले, चीटिंग करने वाले लोगों को किसी भी माशरे और सोसाइटी के अंदर पसंदीदगी की निगाह से देखा नहीं जाता। हर कोई ऐसे लोगों से नफरत करता है, घिन महसूस करता है, और ऐसे लोगों पर लोग थूकते हैं। लिहाजा हमें दुनिया के अंदर भी चाहिए कि अपने आप को जलील होने से बचाएं, फ्रॉड, चीटिंग, धोखाधड़ी और खयानत से अपने आप को बचा करके, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी हम सुरखुरू होने की कोशिश करें, अमानतदारी का पासो लिहाज करके, और हर किस्म के फ्रॉड, खयानत और मक्र और खिदा से अपने आप को दूर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल सबसे पहले ये जान ले, ये जो है गिश क्या चीज़ है। अरबी ज़बान के अंदर जिसे गिश कहा जाता है, उसे हमने कहा उर्दू में फ्रॉड, धोखा और चीटिंग, इसका नाम दिया जाता है। और इसकी अगर अपोजिट आप तलाश करेंगे तो इसकी अपोजिट है गिश। हमने इसको खयानत से ताबीर किया, और खयानत की जो जिद है वो अमानत है। और इसी तरीके से कहा जाता है नसीहत, नसीहत की ये जिद है खयानत, गिश करना। अब आप किसी को मशवरा दें, और मशवरा देने में क्या करें, ऐसा मशवरा दें जो उसके जो है लिए नुकसानदेह हो। वो किसी भी चीज़ से मुताल्लिक, एक बंदा आया शादी ब्याह से मुताल्लिक मशवरा कर रहा है, आप उसको उल्टा मशवरा दें जो उसकी औलाद के लिए नुकसानदेह साबित हो। या इसी तरीके से एक बंदा आया मकान खरीदना चाहता है या मकान बेचना चाहता है, आप उसको गलत मशवरा दें। एक बंदा आया, वो कोई जो है सामान खरीदना चाहता है, आप उसको गलत मशवरा दें, नहीं ये धोखाधड़ी है, ये फ्रॉड है, ये दुरुस्त नहीं, ये अमानत के बरखिलाफ है। इसीलिए कहा जाता था पहले अरबों के यहाँ लबनुम मखसूस, वो दूध जो अपने असली हालत पर बाकी ना हो, जिसमें पानी मिला दिया गया, तो मिलावट वाला जो दूध होता था उसमें उसको कहा जाता था लबनुम मखसूस। तो गोया हर वो मामला जो असल पर मबनी ना हो, जिसमें फ्रॉड हो, जिसमें जो है दगाबाजियां हो, जिसमें क्या है चीटिंग की गई हो, उसे क्या कहते हैं, उसे गिश, गोया इसके अंदर गिश किया गया है, मिलावट की गई है। बहरहाल ये दूसरा जो उन्सुर है गिश से मुतालिक, ये गिश और फ्रॉड, ये हमारी शरीयत इस्लामिया की निगाह में कैसा है, इसका हुक्म क्या है, आया ये हलाल है या हराम है। मारूफ सी बात है कि जिस चीज़ को ना आप गवारा करें ना मैं गवारा करूं, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा जिस चीज़ को पसंद ना करे, यकीनन हमारी शरीयत इस्लामिया जो बड़ी जो है उम्दा शरीयत है, जिसके अहकाम बड़े निराले हैं, जो लोगों के हालात, लोगों के ज़रूफ की रियायत करने वाली शरीयत है, और जो लोगों के साथ शफकत, नरमी
اور بہتری کا خیال رکھنے والی شریعت ہے۔ اس شریعت میں بھلا فراڈ کا، چیٹنگ کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ لہذا جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خیانت کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، فراڈ کی، چیٹنگ کی، دھوکہ دھڑی کی ہماری شریعت میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی ایسے گناہ جس پر وعید وارد ہے، اور اسے حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ امت کے لوگ اس سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں، اس کے برخلاف امانت کو اختیار کریں، صداقت کو اپنائیں، راست گوئی کو اپنائیں، ہر چیز میں حلال راستے کو اختیار کریں اور حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، من غشنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دھڑی سے کام لے، جو شخص غش سے، خیانت سے کام لے، فراڈ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا تعلق ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی گویا وہ معاملہ اس کا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو آپ پڑھیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ رب العالمین نے کہا، ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تئیں غل نہ بنانا، حسد، کین و کدورت اور فراڈ۔ یہ حسد اصل میں ساری برائیوں کی اماں ہے۔ حسد ہوگی تو فراڈ کرے گا آدمی، باطل طریقے سے فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، لوگوں کا مال ہتھیانے کی، لوگوں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کرنے کی، لوگوں کے کیسز کو اپنے حق میں کروانے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بندے مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بھائیوں، اور یہ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ غیروں کے ساتھ فراڈ کریے، دھوکہ کیجئے، ان کے ساتھ غداری کیجئے، خیانت کیجئے، نہیں، چونکہ ہر آدمی اپنے معاشرے کی بات پہلے فکر کرتا ہے، تو اپنے معاشرے کو آپ ٹھیک رکھیں، اپنے درمیان اپنے تعلقات کو آپ خالص اللہ کی رضا خوشنودی پر مبنی رکھیں، غیروں کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیں۔ نا انصافی ہماری شریعت کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ بھی ظلم، تعدی، عدوان اور نا انصافی کو، خیانت کو ہماری شریعت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں، کئی آیات ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ خیانت سے اپنے آپ کو دور کرے، فراڈ سے، دھوکہ دھڑی اور چیٹنگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے تیسرا پہلو ہے انسانی زندگی کے اندر دھوکہ دھڑی اور فراڈ کے مظاہر کیا ہے، وہ کون سے مناظر ہیں، وہ کون سی راہیں ہیں جہاں پر انسان اپنی زندگی کے اندر دوسروں کی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں خود کو دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کی زندگی کا کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں فراڈ اور چیٹنگ نہ کیا جاتا ہو۔ سارے شعبے انسان کی زندگی کے، ہر شعبے کے اندر فراڈ داخل ہو چکا ہے اور لوگ فراڈ سے کام لے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی دینیات کا شعبہ، یقیناً دینیات کے شعبے میں بھی فراڈ چل رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کو چھپاتے اور اس کی جگہ پر اپنے لوگوں کی بات چلاتے ہیں، اس کو دین بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات نہیں کہی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، جس کام کے کرنے کا آرڈر نہیں دیا، ایسی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتے۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، یہ سب سے بڑی چیٹنگ ہے۔ عبادات کے معاملے میں بھی چیٹنگ ہے، تعلیمی میدان میں بھی چیٹنگ ہے، اسی طریقے سے دنیاوی جتنے بھی میدان ہیں سارے میدان کے اندر فراڈ چل رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے۔ کوئی بھی آپ تجارت کا شعبہ لے لیں، بزنس کاروبار کا شعبہ لے لیں، جتنے بھی کاروباری میدان ہیں، جتنے بھی بزنس کے شعبے ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں فراڈ سے کام نہ لیا جا رہا ہو، چیٹنگ نہ کی جا رہی ہو، دھوکہ دھڑی نہ کی جا رہی ہو۔ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ، اور پھر کتنے ایسی کمپنیاں ہیں جو اوریجنل کے نام سے ڈپلیکیٹ مال کو اوریجنل اسٹیمپ لگا کر کے سپلائی کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو کاریگر حضرات ہیں جس بھی فیلڈ کے ہوں،
آپ ایک جو ہے درزی کو لے لیجئے، بڑھئی کو لے لیجئے، لوہار کو لے لیجئے، میکینک کو لے لیجئے، کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی جو ہے انجینئر کو لے لیجئے، کام کرنے والے کاریگروں کو لے لیجئے، اس کے اندر فراڈ کرتے ہیں۔ آپ گاڑی بنوانے جائیے، دیکھیے کس طریقے سے وہ گاڑی بنوانے آپ جائیں گے، کام کچھ اور ہوگا اور نہ جانے کتنی خرابیاں ظاہر کر دیں گے۔ سامان لگائیں گے کچھ اور بتائیں گے کچھ اور، ورجنل منگا کر کے آپ سے اور اس کے بعد ڈپلیکیٹ لگا کر کے ورجنل کو لے جا کر کے واپس بیچ دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ الیکٹرانک چیزوں کی مرمت کرتے ہیں کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں۔ جب ایک گاہک ان کے پاس اپنی چیز لے کر جاتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے خرابی کہاں ہے، بیماری کا ہے، لیکن وہ کیا ہے، اس تار کو ادھر چھیڑتے ادھر چھیڑتے اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں بڑی خرابیاں ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں تار کو اگر ہم نے یہاں سے جوائن کر دیا خلاص یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ تو یہ فراڈ ہے تمام میدان کے اندر۔ سلائی والے کیسے فراڈ کرتے ہیں، کپڑا بیچنے والے کیسے فراڈ کرتے ہیں، کپڑا بنانے والے کیسے فراڈ کرتے ہیں، گھر کی تعمیر کرنے والے کیسے فراڈ کرتے ہیں، ایک لوہار جو لوہے کا سامان بناتا ہے، جو آلات جو بناتے ہیں، اسی طریقے سے تمام میدان میں فراڈ ہی فراڈ ہے۔ آپ خود غور کر لیں، یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز کی ملاوٹ کرنا یہ بھی فراڈ ہے، اور کسی چیز کو اگر دینا ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ بھی فراڈ ہے۔ لینا ہے سامنے والے کا مال آپ جھکا کے دبا کے لیجئے، جو ہے وزن بڑھا کے لیجئے دھوکہ دے کر کے، یہ بھی فراڈ ہے۔ اسی طریقے سے چیز کچھ اور ہے اس کو کچھ اور بنا کر کے آپ پیش کیجئے کہہ کر کے، فراڈ ہے۔ بہرحال فراڈ کی راہیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی مثال جو ہے پہلے زمانوں کے اندر بھی لوگ فراڈ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مارکیٹ سے ہوا، آپ بازار سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے جو ہے غلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب غلے کا ڈھیر، اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ آدمی بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دکان کے سامنے سے گزرے، غلے کے ڈھیر کے پاس سے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر غلہ جو ہے اناج بھیگا ہوا تھا، تراوٹ تھی اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ یہ غلہ تو اناج تو اوپر سے سوکھا ہوا اور یہ نیچے جو ہے تراوٹ ہے، نیچے بھیگا ہوا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بارش آئی تھی تو میرا یہ غلہ بھیگ گیا تھا، تو اس کے لیے پانی نیچے جو ہے موجود ہے، پانی کی تراوٹ، چونکہ بارش ہوئی تھی غلہ بھیگ گیا تھا، اس کے لیے جو ہے نیچے یہ پانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، غلہ بھیگا ہوا اس کے اندر نمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہی ہے، بارش آئی تھی جس سے جو ہے غلہ بھیگ گیا تھا، تو ایسا کیوں کیا تم نے کہ بھیگے ہوئے کو نیچے دبا دیا اور سوکھے کو اوپر کر دیا؟ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے تاکہ لینے والے آتے اور دیکھتے کہ بھئی اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اس کے عیب کو جانتا۔ بہرحال یہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، چیٹنگ کیا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہماری تعلیم سے نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے تو بھئی وہ ہمارے طریقے پر تو نہیں ہے، ہماری ڈگر پہ تو نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ گویا یہ راستے جدا جدا ہو گئے۔ بہرحال لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو حلال سمجھے گا تب تو معاملہ خطرناک ہے، حرام سمجھ رہا ہے جرم ہے، بڑا گناہ، بڑے گناہوں کے اندر کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور مثال ہے دھوکہ دھڑی کی، فراڈ کی، لوگ چیٹنگ کیسے کرتے ہیں، اور عام طور سے اس کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں گاؤں کے اندر۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور جن کے ہاں آس پاس میں یا جن کے گھروں میں جو ہے گائے بھینس بکریاں وغیرہ پالی جاتی ہیں اور کبھی کبھی بیچنے کی نوبت آتی ہے، تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دو دن ددھاری جو گائے یا بھینس ہوتی ہے اس کو اگر بیچنا ہے تو پہلے سے ہی ایک دو دن پہلے سے چھوڑ دیتے، اس کا دودھ نکالتے نہیں، دوہتے نہیں دودھ، تاکہ اس کے تھن میں دودھ اکٹھا ہو جائے اور تھن بڑی سی نظر آئے اور دودھ اس میں کافی نظر آئے۔
تو جب کوئی خریدنے والا آئے گا، گاہک پہلے سے طے ہوتا ہے کہ فلاں دن میں آ رہا ہو، اب وہ بیچارہ آنے والا ہے تو اس کے استقبال میں 2 دن پہلے سے 3 دن پہلے سے جانور کو دہا ہی نہیں جا رہا، اس کا دودھ نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اب وہ آیا، اس نے دیکھا ماشاءاللہ یہ جانور کا تھن دودھ کا تو اتنا بڑا سا ہے، یعنی اس میں تو کافی وافر مقدار میں جو ہے دودھ ہے، تو یہ فراڈ ہے۔ اب وہ بیچارہ اس کو لے لیتا ہے، لے جاتا ہے، جب گھر پہنچتا دوسرے دن اگلی صبح کو جب نکالا تو ماشاءاللہ وہ تو دودھ اکٹھا تھا، پہلے سے جمع ہوا، اچھی خاصی مقدار میں دودھ نکلا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو پتا چلا جہاں 20 لیٹر دودھ تھا پہلے دن، اب وہاں جو ہے 5 لیٹر دودھ نکل رہا ہے۔ مثال کے طور سے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ انا مالي علاقه بالاداره، انا داعيه بالمكتب، انا عندي بث ممكن 5 دقائق بس. ما في مشكله. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اشترى شاة مسراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها ساع من تمر، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو شخص جس نے کوئی بکری خریدا، لیکن بکری جب خریدا تو کیا ہے اس کے تھن کو جو ہے دودھ نکالنے سے روک دیا گیا تھا، اب اس میں دودھ کو جمع کر دیا گیا، 1-2 دن کا دودھ اکٹھا تھا، اب اس نے بیچارے نے دیکھا، خرید لیا، اب وہ لے کر کے گیا، لے جانے کے بعد جب اسے پتا چلا کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ چیٹنگ کی گئی، فراڈ کیا گیا ہے میرے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں جب اسے اس کی اصل حقیقت کا پتہ چل گیا تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے پاس روکے اس جانور کو، بکری کو، چاہے تو صاحب بکری کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے سا جو تقریباً 3 کلو وزن کے برابر ہوتا ہے کھجور بھی واپس کر دے جو اس کا دودھ نکالا ہے اس کے لیے۔ یعنی گویا سامنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو یہ بزنس جو اس نے خریدا ہے جانور کو وہ اس کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو واپس کر دے۔ یعنی گویا اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو خلاص یہ جو ہے خرید و فروخت مانی جائے گی، لیکن اختیار ہے، چاہے تو اس خرید و فروخت کو کینسل کر دے، اس کا انکار کر دے، اور اس بکری کو پھر جو ہے یا اس جانور کو، گائے ہو بھینس ہو جو بھی ہو، اس کو صاحب جانور کو واپس کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فراڈ اور بہت سے انداز سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں مزید باتیں لے کر کے کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حق اور حلال کا استعمال کریں، حلال طریقے سے حلال مال کمائیں اور امانت سے کام لیں، تمام چیزوں کے اندر امانت داری کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو فراڈ سے، دھوکے سے، چیٹنگ کرنے سے دور رکھیں۔ یاد رہے فراڈ اور دھوکہ دھڑی سے، خیانت کے ذریعے سے، چیٹنگ کے ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ باطل ہے، وہ حرام ہے۔ اور دیکھیں ہر وہ نفس جو باطل مال سے، حرام مال سے جو ہے ہر انسان جو اس کی گوشت پوشت کی نشو و نما ہوگی وہ حرام طریقے سے ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اور پھر دنیا کے اندر انسان عبادت بھی کرے گا، نیکیوں کی راہوں کو بھی اختیار کرے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ملیا میٹ کر دے گا، چونکہ اس نے حرام طریقے سے سارا جو ہے اپنا جسم بنایا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں جو بھی عبادت کر رہا ہے، جو بھی نیکی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے امانت کی اہمیت کو سمجھیں اور خیانت، اس جرم کو، دھوکہ دھڑی، فراڈ اور چیٹنگ، اس کے جو تباہیاں ہیں، اس کی جو ہلاکتیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کو سمجھیں تاکہ خود بھی بچیں، دوسروں کو بچانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر چیٹنگ اور فراڈ کے نقصانات کیا ہیں اور وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا، اور کیسے ہم اپنے آپ کو چیٹنگ اور فراڈ سے بچا سکتے ہیں، اور یہ فراڈ کیسے کیسے ہوتا ہے، کن میدانوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے نمونے بھی انشاءاللہ مزید کچھ آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائیو درس کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اللہ رب العالمین تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب ہم سبھی لوگوں کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔